محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہوا ہے صوفیوں میں، اور عالم بھی تھے بہت بڑے اپنے وقت کے۔ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ہی کہتے ہیں کہ دینی مصروفیات زیادہ تھی تو میں نے کہا چلو اور آسانی ہو جائے گی، میں بازار سے گلونڈی خرید کے لے آیا، اس کو اپنا وہ اللہ نے گھر بڑا دیا تھا، سارا گھر دکھایا، میں نے کہا یہ کمرہ بھی خالی ہے یہ رکھ لے، کونے والا دکھایا یہ رکھ لے، درمیان والا دکھایا یہ رکھ لے، کونے والا دکھایا یہ۔ وہ کہتے دکھاتا دکھاتا جب آخری کمرے تک آیا نا، وہ میں نے اس کو نہیں دکھایا، تو مجھے خود کہتے محمد حسین یہ نہیں دکھائیں گے؟ تو کہتے میں نے کہا کیونکہ یہ کمرہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کمرے میں گھر کا ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا ہے تو اس لیے نہیں دکھایا، لیکن چل دکھا دیتا ہوں۔ کہتے میں نے کھول کے دکھایا، اندر گھر کا فالتو سامان پڑا تھا، تو فرماتے وہ کہنے لگی محمد حسین میں تو اسی کمرے میں رہوں گی۔ اب کہتے میں نے کہا وہ اتنے سونے کمرے چھوڑ کے تو کس کمرے میں رہ رہی ہے؟ تو کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں۔ میں جہاں رہوں گی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کروں گی، کمرے سونے ہو جائیں گے۔ وہ محمد حسین کہتے ہیں کہ میں حیران تو ہوا کہ بھئی کوئی کام کرنا لی تھی گہری گالا۔ کہتے پھر خیال آیا ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے، کہیں سے اس نے سنی ہوگی بات۔ کہتے بس ٹھیک ہے، کام نل کام۔ کہتے ایک رات میں مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، تو جب میں اس کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کہتے میں نے کہا عورت ذات ہے، کوئی تکلیف نہ ہو جس سے رو رہی ہو شاید۔ کہتے تھوڑا جب بوا کھول کے دیکھے تو تکلیف نہ نہیں سی روندی پئی، بلکہ مسلے دے کھلو کے نا تو قرآن شریف بھی پڑھے تے نال پئی روئے، قرآن شریف بھی پڑھے تے نال روئے پئی۔ فرماتے وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا، وہ قرآن پڑھ کے رو رہی تھی، میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا محمد حسین وہ کام والی ہو کے جاگ دی پئی ہے، تو ایڈا بڑا عالم ہو کے ستا ہے۔ فرماتے نے اندر روندی رہی، میں باہر رو رہا، محمد حسین وہ کام والی ہو کے تو ایڈا بڑا عالم ہو کے ستا ہے، محمد حسین وہ کام والی ہو کے جاگ دی پئی ہے، تو ایڈا بڑا عالم ہو کے۔ فرماتے وہ قرآن پڑھتی رہی، وہ رو اور پتر وہ چلے ہو آؤ انہوں نے کول پتر سکھو قرآن شریف پڑھنا۔ دکھ دی گل ہے پڑھنا پڑھانا تے بعد سانوں پڑھنے کوئی نہیں آندا ہے۔ اللہ دی قسم پتر اے تحفہ جے مدرسہ تاڑے کول ہے، دیکھو فائدہ چکو، قرآن سکھو آ کے ادھا گھنٹہ 15 منٹ آؤ حضرت دے کول تے قرآن شریف اپنا۔ اور پتر کدی قرآن شریف تے جڑے ویلے پڑھو دا مزہ ہے تے پھر کدی سرگی پڑھو گے، ہاں جی سارے ستے تو پھر جدو تو مسئلے دے کھلو کے پڑھنا ہے نا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ کدی پتر سورہ رحمان دا مطلب الرحمن، کدی سورہ یاسین دا مزہ چکھو یاسین، کدی سورہ مزمل دا بٹھا چکھو یا ایوہ المزمل، کدی پتر قرآن پڑھ کے نبی علیہ السلام دی نعت پڑھو والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى۔ ایسا پتہ ساڑھے کار کیوں سونے نہیں رہے، ساڑھے کار جون اللہ اور اللہ دے رسول دا ذکر نہیں ہندہ پتہ۔ ایک اور دوسرا باقی کی سٹ ٹی وی نے کڑ چھڑی ہے،
اس لیے ہمارے گھر کاٹنے کو دوڑتے ہیں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، ایسے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے گھراں چ اللہ دا ذکر لے آؤ پتر، اپنے گھراں چ اللہ دا ذکر لے آؤ۔ اور یہ اسپیشلی جو ابو بیٹھے ہیں، ابو جی جیڑی گڈی دا ڈرائیور سو جائے وہ گڈی ضرور بجدی جا کے، ڈرائیور نو نہیں سونا چاہیے۔ ابو ڈرائیور ہے، ابو ڈرائیور نو جاگ دیا ہونا چاہیے، ابو ڈرائیور ہے۔ میرے پاس جمعے والے دن ڈھیروں بچے آتے ہیں، اب تو خیر نہیں آتے، وہ مصباحی صاحب دم کر دے کی ہویا ہے جی موبائل نہیں چھڑتا، انہیں موبائل چھڑانا والا دم کتوں لے آئیے سی، موبائل چھڑانا والا دم کتوں لے آئیے سی، تو جے کو ہوئے بھی تو میں پھر بھی نہیں کرنا ہے۔ اور میں نے کبھی نہیں کیا کسی بچے کو دم، میں ہمیشہ بچے کو کہتا پتر تو سائڈ تے ہو، ابو جی ادھر آؤ، دم تہاڈا بندا ہے، کیونکہ اے ساری علت تہاڈے کول لگی۔ سچ بتاؤ جن ابو بیٹھے جو پتر ساڈے بچیاں نے موبائل تو علاوہ ساڈے ہاتھ ویکھیا کی ہے کدی سنن قرآن پڑھ کے وکھایا ہے؟ جب میں پڑھیا ہوندا انہاں نے بھی پڑھ لینا سی، کدی میں انہاں نوں تسبیح پڑھ کے وکھائی میں پڑھی ہوندی انہاں نے بھی پڑھ لینا سی، کدی میں انہاں نوں مصلے تے بیٹھ کے وکھایا ہے۔ اسی بیڑا گرک کیتا پتر، تسی ڈرائیور ہو گھر دے، تسی نہ سوو پتر، اٹھو اور لیاؤ اپنے بچیاں نوں اس پاسے۔ لیکن دکھ پتر کھو کتا ساڈے کول سارا کچھ، اور دکھ ہے کہ تانوں دکھ ہی کوئی نہیں، دکھ اس تو بھی بڑا ہے کہ تانوں دکھ۔ آپ فرماتے ہیں اس نے نماز ختم کی اور وقت آیا مناجات کا، دعا کر دی اللہ دے حضور، ربا تینوں اس محبت دا واسطہ جڑی تینوں میرے نال ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ میرا عالم جاگ گیا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، لیکن یہ نہ کہہ کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ، بے نیاز ذات ہے، اس کو کیا ضرورت تجھ سے محبت کر کے، بلکہ یہ کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھے سے۔ فرماتے وہ آگے سے کہنے لگی محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن میں بھی یہی کہوں گی اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھے سے ہے۔ فرماتے میں نے کہا پھر دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے۔ تو فرماتے کہنے لگی محمد حسین اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے، مجھ سے محبت ہے تو جگہ رکھا ہے، مجھ سے محبت ہے تو جگہ رکھا ہے، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا۔ ایسی پتر اسی ستے تے جدے جدے نہ لائے ہوئے انہوں نے، اس لیے پتر موسم میں شدت ہے، اس لیے گزارش کروں گا پتر اللہ دی طرف آؤ۔ باقی شہادت کربلا مقام امام حسین پاک میرا پتر ہے نہ کھاتی نہیں کہ میں تانوں دس سکا، میں تو بس فکر حسین پہ ڈیوٹی کر دیتا ہوں۔ یہ بڑے لوگ بڑی باتیں خاصاں دی گلاں آگے نہیں مناسب۔ وہ میں نے ادھر بھی شعر پڑھا تھا حضرت، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے کو، وہ جو ہے نا حضرت قتل مشوق دا، اس پہ بڑا خوبصورت کلام کیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تفسیر مظہری ہے۔ اب اس میں لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے شیخ حضرت مظہر جانے جانا نقشبندی مجددی سلسلہ تھا، تو لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے نا تو بی بی صاحبہ زبان کی بڑی سخت تھی، لیکن حضرت نے سب کو کہہ رکھا تھا کہ یہ جو مرضی کہے اسے نے کچھ بولنا نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت کے کو مرید تھے پٹھان، وہ کہیں آئے، حضرت نے کو ڈیوٹی لگائی ان کی، وہ کام کر رہے تھے تو اماں جی آگے پوچھتی ہیں وہ پٹھان آئے کی کرن رہے ہیں، انہوں نے کہا جی پیرہ نے آکھیا ہے، تو پہلے تو پٹھان دی ہوئی، تو پٹھان اس لیے چپ کر گیا کہ اماں جی اندر سے آئی ہیں تو ظاہر ہے میرے پیر سے کو تعلق ہوگا۔ پھر اماں جی نے توپوں کا رخ کیا حضرت کی جانب، اپنے پیر لی تو کوئی بھی نہیں سنتا، پٹھان کو بھی نہیں سنی گئی، اس نے تلوار پکڑا اور کھینچی باہر گردن اڑانے کے لیے، حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی، بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا لے گئے۔ اب مرید بھی رو رہا ہے، پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، جو کفیت کچھ تھمی نہ، تو وہ مرید کہتا ہے حضرت اللہ نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے، اگر اس پتھر پہ نگاہ ڈالیں تو سرما بنا دیں،
اتنی نگاہ میں طاقت ہے، اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی. تو حضرت فرمانے لگے میں اللہ کا قرب پانے کے لیے محنت کر رہا تھا، تو ایک دن آواز آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. کہتے پھر آواز آتی ہے مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، بڑی محنت کرتی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کوڑی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے تو ہم اور راضی ہو جائیں. اب پھر روئے. فرمایا گستاخی تو دور، میں نظر ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں یار سے یاری نبھا رہا ہوں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلواراں کھنے ہو. حضرت صاحب کو بچیاں دا کھیڑے کنوں دسی ہے، حضرت صاحب کنوں دئیے ہے والی کھیر. حضرت صاحب دل تو کردہ ہے کو لبے، کو اپنا پار ہو رہا ہے، کو ساڑھا سینہ ہو رہا ہے. کنوں دسی ہے، کنوں دسی ہے، کنوں کربلا سنائی ہے، کو لبے بھی تے صحیح نہ سننا دا. کنوں دسی ہے امام پاک نے کی کیتا. اتھے تے کربلا بیچن نکلے سودے ہو رہے، کتے 40 چ وک رہی ہے، کتے 80 چ وک رہی ہے، کتے لاکھ چ وک رہی ہے، کتے 2 لاکھ چ. کون دسے؟ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، دار نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلواراں کھنے ہو. جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے ہو سے پننے ہو. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی، پتر کو چھوٹا نا نہیں بہت بڑا نا، اور ایسا شہباز طریقت کہ اللہ کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر دے ماری ہے. اور یاد رکھیے پتر، بظاہر یہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ بڑا مزیدار لگتا ہے، لیکن جو راستہ ہے نا اللہ کی طرف جانے والا، پتر ہے دیتے ایک پیر ٹرن دا مزہ تنو کی دس ہے، لیکن شرط ہے کہ ٹرنا اخلاص دینا. ٹرنا اخلاص. اور اخلاص کتوں لبنا ہے؟ اخلاص کتوں لبنا ہے؟ اینا پاکا کو لبنا ہے. اخلاص کتوں لبنا ہے؟ عمل ہو رہا ہے بیٹا لیکن اخلاص نہیں ہے. جس وجہ سے کیا ہے، مثال کے طور پہ شدت ہے لیکن میں بات سمیٹنے لگا ہوں. مجھے پتا چلا کوئی حضرت ہے تو عمر کو 60-65 سال ہو گئی ہے، پیسے بھی اللہ نے وال دیے ہیں، تو کوئی دین کی طرف توجہ نہیں. مجھے ان سے مطلب تھا کوئی نہیں، بس جانا شروع کر دیا. 2 نمازوں کے لیے منایا، 3 ہو گئیں، 4 ہو گئیں، 5 بھی پوری ہو گئیں. حج آ گیا. میں نے کہا حضرت اس سال آپ نے حج پہ جانا ہے. مجھے کہنے لگے میں نے حج پہ نہیں جانا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جڑے حج تے جاندے نے مر جاندے نے. میں کہ جڑے ایتھے رہندے نے وہ بھی مر جاندے نے. میں نے ویسے کاپی پینسل نکالی، میں حضرت میں لکھ کے دینا وا تسی حج تے مرو گے نہیں واپس آؤ گے. میں دے ایویں لکھ دیتا، مینوں نہیں پتا. مجھے یہ تھا اس کا فرض پورا ہو جائے. ہم نے نا بڑا لگژری پیکج دے کے دیا ان کو، تقریباً 12-13. اب تو سرکاری حج 13 لاکھ کا ہو گیا. یہ پرانی بات ہے بڑی. حج پہ چلے گئے، 8-9 دن کا پیکج تھا. میں نے ان کے سیکرٹری کو کہا، میں نے کہا حج جتنا مرضی لگژری ہو، حج مشقت کا نام ہے. تیری دو واپس آن پہلے کال میں کری تاکہ میں آ کے کور کراں، اے نہ ہوئے بندہ جاندہ ہی رہے، کیونکہ میں نے پتا تھا کہ تو کہ بڑے پڑھنے ہوتے. خیر وہ جو واپس آئے مجھے کال آئی، میں اگلے دن ان کی فیکٹری چلا گیا. جو باتیں انہوں نے کرنی تھی ساری میں نے کر دی پہلے. میں حضرت تک کے بھی بڑے بجے ہونے ہونے کہنے لگے آؤ، میں گرمی بھی بڑی ہونی ہوئی کہنے لگے آؤ، میں تھی بیمار بھی ہوئے ہو کہنے لگے آؤ. وہ میں ساری میں ہی کر چھڑی ہونا دے کرنے والی رہی کوئی نہیں. اب وہ جدھر کام کرتے ہیں ان کو وہاں کام کرتے کچھ 40-45 سال ہو گئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ کے رنالے کا مزاج کیا ہے. ہمارے سیالکوٹ میں جو اوپر ہوتا ہے نا بڑا مالک، اس کو کہتے ہیں بہو جی. تو یار میں سیالکوٹ نہیں کہنا چاہیے کیمرے میں. چلو وہ اب مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا. وہ جو نیچے ورکر تھے نا وہ مبارک دینے. پہلا بندہ آیا مبارک دینے تو آگے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بہو جی آج دی مبارک ہوئے. اب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا کہ ان کو اچھا نہیں لگا. میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں بات کہاں تک جاتی ہے. دوسرا بہو جی، تیسرا بہو جی، چوتھا بہو جی، 5واں بہو جی، 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں 14واں 15واں 16واں میں گن رہا تھا انگلیوں میں. جب 17ویں نے بھی کہا نا بہو جی مبارک ہو تو اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں میں 13 لاکھ لا کے حاجی بن کے آیا تسی منو یہ بھی بہو جی کہہ رہے. ایسی پتر ہے لوکا جو نکل ہی نہیں سکے. ایسی لوکا جو نکل ہی نہیں، جو کچھ کرن رہے ہیں
لوکاں لی کرنا ہے، لوکاں لی نہیں کرنا پتر، اللہ لی کرنا. ہم لوگوں کیوں پتر عمل قبول نہیں ہو رہا؟ قبلہ صاحب تشریف بیٹھے ہیں، مجھے بات سناتے بھی شرم آ جاتی کیونکہ بعض باتیں میرے قادر سے بھی بہت اونچی ہیں. پتر اسپیشل جڑے جب پتر کبھی امت کا اتنا مضبوط تعلق تھا نبی کریم علیہ السلام سے روحانی طور پہ، امت نے پوری بخاری نبی علیہ السلام سے پڑھی ہے. قبلہ جی گالہ غلط نہیں کی، امت نے پوری بخاری شریف نبی علیہ السلام سے پڑھی ہے. اتنا کبھی نبی علیہ السلام تشریف لاتے رہے اپنے امتیوں کا قرآن سننے کے لیے. فلاں جگہ قاری صاحب ہیں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اور ان کے والد صاحب نبی علیہ السلام قرآن سننے کے لیے تشریف لے آئے. کیونکہ بلا آج تو پتر کھو کرتا ہے ساڑھے کرے کی اور ایک ہی شیخ آ گئی ہے دکھاوا، ایک ہی شیخ آ گئی ہے بچوں دکھاوے کو. اخلاص لے آؤ پھر دیکھو رنگ کیا کرتے ہیں. کھا گیا دکھا، ہر عمل کو کیا کرو نیت کیا ہے. حضرت امام نہیں ویسے ہی خراش، حضرت امام جعفر صادق اہل بیت اطہار، وہ میں نے پڑھا کہ حضرت نے نا وہ کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، تو حضرت سفیان ثوری زیارت کے لیے آئے تو محبتیں تھی آپس میں. وہ نہیں رہ گیا، انہوں نے عرض کی تھی، انہوں نے کیا حضور اے خاندان نبوت دا لباس نہیں. حضرت امام محمد باقر سادگی، امام زین العابدین سادگی، بابا حسین پاک سادگی، حضرت علی پاک سادگی، حسین پاک سادگی، نانا پاک سادگی. وہ لکھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا. فرمایا سفیان جبہ لوکاں لی پایا ہے تاں اتے پایا ہے، بوری اپنے یار لی بنی ہے تاں تھلے بنی ہے. اخلاص لے آؤ، اپنے ہر عمل کو چیک کرو. کوئی لوگ تے نہیں ہے دے وچ ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہی ہے نا. اگر اللہ اور اللہ کا رسول ہے کر گزرو. پھر دیکھو حضرت صاحب کمال کیا ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی، بس میں کلوز کروں، رنگ لگے حضرت جدر سے. وہ حضرت اپنی خانقاہ میں اپنے مریدین کی تربیت کر رہے تھے اور موضوع کیا تھا؟ اخلاص. گفتگو ختم ہوئی، ایک مرید سوال کرتا ہے، کہتا ہے حضور آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. عرض کی تھی حضور اڈا وڈا شیخ تے نائی کو اخلاص سے کیا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا فقر کے دن تھے اور میرے پاس نہ وہ بال کٹوانے کے پیسے بھی نہیں تھے، تو معذور تھا تو بال بڑھ گئے ہوئے. میں بڑے بالوں کے ساتھ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے بال دے کے چہرہ پھیر لیا. آپ نے فرمایا جنید جاؤ بال اتروا کے آؤ. کہتے پیسے تو تھے کوئی نہیں، لیکن میں کہا پیرہ نے آکھیا ہوں اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا. یقین علی مرید سن. کہتے ہمارے محلے کا جو فقط ایک نائی تھا نا، میں جا کے اس کی دکان کے سامنے نہ کھڑا ہو گیا. وہ کرسی پہ بٹھا کے نا تو کسی کی حجامت بنا رہا تھا. میں نے کہا چلو میرے حل ویخ دے تھے میں گال کرنا. اب فرماتے حجامت بناتے بناتے مجھ پہ اس کی نظر پڑی. میں جی السلام علیکم. انہوں نے کہا جی. اب فرماتے میں نے کہا بھئی ظاہر ہے تیری دکان ہے اور اسی دکان سے تیرا گھر چلتا ہے، اور ظاہر ہے تو پیسے لے گا تو گھر چلے گا، پیسے نہیں لے گا تو گھر کیسے چلے گا؟ تو میں وال بھی کٹانے نہیں تھے، میرے کے پیسے بھی کوئی نہیں تھے. آج تو میرے وال اللہ واسطے نہیں کاٹ دیں گے. اب فرماتے بس اتنا سننا تھا کہ دکان سے بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے دکان پہ لے گیا. اور ایسے نہیں کیا جیسے ہم کرتے بھی ان تیرے اللہ واسطے کٹنے نہیں تو پھر ڈھیک بیٹھ ویلا ہوں گا تو کٹا گا. کہتے جو بیٹھے تھے ان کو تو چھوڑو، جس کے کاٹ رہا تھا اس کے بھی نہیں مکمل کاٹے. اس کو بھی کرسی سے اٹھایا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. اب شیخ فرماتے ہیں کہ بال کاٹتا جائے، ساتھ روتا جائے اور ساتھ ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں بڑے بال میں نے پیسے دے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اتر ہوتا تو مزہ ہی وقت رہنا جڑا کام اللہ لئی. کہتے ہیں میں بھی بیٹھا نیت کرتا رہا کہ بھئی ہون تے دین نو ککھ نہیں ہے، تے جے کدی اللہ نے پیسے دیتے تے تینوں بدلہ ضرور دے. فرماتے بال کٹوا کے آ گیا. دن گزرتے رہے، پھر فقیری میں امیری آئی. خلیفہ شہر مرید ہوا، ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی، عمر بن عثمان مکی جیسے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے. فقیری میں امیری آ گئی. کہتے ہو بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا جنید ان تے اللہ نے پیسے بھی وال دیتے نے، تو ارادہ نہیں کیتا نائی میں پیسے دینے تے چل دے یہ چل. کہتے میں نے ایک تھیلی منگوائی
اس میں پیسے ڈالے، تھیلی کا منہ بند کیا، اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا. کہتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. اب کہتے میں نے کہا پچھاڑیا؟ انہوں نے کہا جی تسی شیخ جنید ہو. کہتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تم نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ انہوں نے کہا جی یاد ہے. فرماتے تھیلی آگے کر کے میں نے کہا لے پھر وال کٹن دا بدلا. فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی. اور فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں. پتر میں آگے بھی عرض کرن رہا ہوں، موضوع بولنا بہت سوکھا ہے. میں تو جامعہ نظامیہ دے پہلے سال سے ہمیں ابرار خطابت یاد کر رہی سی، لیکن پتر اے ابرار خطابت ہی زیادہ لے دے گئی. اسی ابرار خطابت چو باہر ہی نہیں نکلے. کتاباں ساڑے بڑے سانو سارا کچھ لکھیا چڑھ کے دے کے گئے نے کہ کتے بھی ٹھوکر امت نو کھانی پوے، لیکن اسی پتر ٹاس تو مس نہیں ہو. اس لیے میرے بچیوں میری گزارش ہے تھڑے گے کہ پتر اخلاص لے آؤ، علم نال محبت کرو، اپنے ادارے نال. پتر اے نہ سمجھو کہ حضرت دا ادارہ ہے تھڑا بھی ہے میرا بھی. پتہ پتر اسی سننی کیوں پیچھے رہ گئی؟ اسی اپنے ادارے نال پیار نہیں کیتا. اور کل پتہ نہیں سی نبی پاک علیہ السلام نے کی جواب دینے جا کے بچے اسی اپنے ادارے نال پیار نہیں کیتا. اسی خود قرآن تھلے لیندے. یہ جب 27ویں آتی ہے نا، جذباتی اور حساس آدمی تکلیف ہوندی ہے سن سن کے. کتنی بڑی محفل نعت ہوتی ہے، چندہ منگے نا آج تک ایک نعت ہاں ایک گھنٹے تک لاکھ روپیہ لے لیندا ہے. منگیا کدی انہوں نے چندہ؟ کیونکہ انہوں نے تہاڈے کول پیسے ہے نہیں. لیکن جو رمضان شریف وچ حافظ صاحب قرآن سناندے نے تہاڈے کو پیسے منگنے پیندے نے. ساڈی جُتیاں لئی تے آہی گل کافی ہے حضرت کہ شعر و شاعری لئی پیسے تہاڈے کول ول نے تے قرآن والی ایک نہیں 19 18 تو شروع کرنے ہیں تے 26 تک تہاڈے ترلے پاندے رہنے ہیں. اور جی قرآن سنایا ہے خدمت کرنی ہے، قرآن سنایا قرآن سنایا خدمت کرنی ہے، قرآن سنایا خدمت، قرآن سنایا خدمت. وہ شاعرہ بھی تہاڈے کول پیسے ہے نے، قرآن بھی تہاڈے کول پیسے تے پھر کی مول پایا جائے امام حسین پاک دے نیزے تے قرآن پڑھدا؟ چسکے ہی لائے جائے، صرف چسکے لائے جائے. دسو کی مول پایا جائے پھر امام حسین دے قرآن دا؟ چسکے لائے جائے پتر، کی مول پایا جائے امام حسین دے قرآن دا جڑا نیزے تے پڑھے؟ چسکے لائے جائے. قرآن واسطے منگنا پیندا ہے، لیکن 3.5 کروڑ ایک محفل کا بجٹ ہے، لیکن قرآن مدرسہ ہے. اس لیے پتر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اے مدرسے نہ پیار کرو پتر، وداؤ پھلاؤ، مال دے ذریعے پیار کرو، اپنے بچے دو. اور سپیشلی حضرت صاحب جڑے کھاندے پیندے لوگ ہو اپنے بچے دو. اس ٹائم اسلام میں ضرورت ہے تہاڈے بچیاں دی. اسلام غریب ہو گیا پتر. 78 سال ہو گئے بس شعر سندے سناندے رہے، نہ میں تانوں پوچھیا نہ تسی مینوں پوچھیا. ہر سال حضرت اسی چنگے جھولیاں پر کے اے شعر دے پیسے اکٹھے کر کے گھر لے کے آئے. حضرت قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بڑے بڑے پیسے حضرت اسی کھڑے چولیاں بوریاں پر کے اے شعر نے سانو پیسے دیتے. لیکن میں حضرت دے سونے پیران تے ہاتھ رکھ کے تانوں سوال پوچھن لگا وا، او اسلام جنوں کربلا نے زندہ کر چھڑیا، جنوں امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیتا، دسو ہے کتے؟ بڑے پیسے لے اسی انہاں شعراں دے، بڑیاں ویلاں بڑیاں پرچیاں اون بھی ساڈیاں جیباں تے لوکاں نے پائے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. لیکن اسلام ہے کتے وے؟ اسلام کتے وے ہو کہ میں نو بھی دس چھڑو کتے وہ کاڑے لبا ہوئے کتے لاہور گئے ہو تو ویکھیا ہوئے. پتر اے تے سی اکھاں میٹ میں آخری گل حضرت صاحب اپنا درد اللہ میرا دل نہیں کردا میں حضرت دی موجود. حضرت صاحب اتنے حالات خراب نے. اے ہن 11:30 تقریباً ہو رکو 10 منٹ بعد میں نکلنا لورو میں لنگ کے جانا. حضرت صاحب اتنے حالات خراب نے، رات نو چونکاں جو سرے عام کڑیاں اپنا جسم بیچن نکلوتی ہیں. اتنے حالات خراب. صرف اسی پتر میں شعر سنا کے پرچیاں لئیاں نے
تھی شیر سن کے کنا دا چسکا لایا نہ میں سوچیا نہ تسی سوچیا کہ وہ اسلام ہے کتے وے اور صاحب صرف لاہور دا حال نہیں میرے سیالکوٹ دا بھی آئی یار حضرت صاحب گجرانوالہ دا بھی آئی یار حضرت گجرات دا بھی آئی یار حضرت پنڈی دا بھی آئی یار حضرت اسلام آباد دا بھی آئی یار میں اس دن رات کو تقریر کر کے بہاولپور سے ملتان سے گزرا رات کو 2 بجے اوتے بھی چونکے کھلوتی دیں صرف کیے میں ایدہ مزہ لے رہے ہیں وہاں تسی اسلام دن بدن یہ تو پھر حضرت 2025 چل رہا ہے آج سے 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب جدو پی ٹی وی بھی کوئی نہیں سی پتہ نہیں میاں محمد بخش صاحب نے کیا دیکھا کہ رو ہی پڑے اور کیا کہا دین نبی دا وانگ یتیماں تے در در تکے کھاوے دین نبی دا وانگ یتیماں تے در در تکے کھاوے او کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے